اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں اور پیغمبروں کو بے انتہا حسن و جمال سے نوازا ہے، اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال دونوں سے نوازا تھا۔ حسن کا مطلب رنگت کا گورا اور چمکدار ہونا ہے، اور جمال کا مطلب جسم کے تمام اعضاء کا یکجا اور پرفیکٹ ہونا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا، وہ اس لیے کہ اگر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال ظاہر فرماتا تو کوئی بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ نہیں پاتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال روایات کے مطابق اس قدر زیادہ ہوتا جو سورج کی روشنی سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیکٹ اور بہترین انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ صحابہ کرام اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جسم کے حصوں سے تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیبوں سے پاک رکھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی اور حسن و جمال کی تعریفیں کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ اسلام کے عظیم شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور شعر ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روئے زمین پر آپ جیسا کوئی بھی حسن و جمال والا شخص اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور کسی بھی عورت نے آپ جیسا حسن و جمال والا جنا ہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے اور جسمانی حسن و جمال کے مطابق بہت سے صحابیوں نے بہت سی تاریخ کی کتابوں میں بتایا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفید اور چمکدار تھی، یعنی ایسا لگتا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن چاندی ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بے انتہا نرم و ملائم تھا، اور جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی خوشبو سے اچھی کبھی خوشبو نہیں سونگھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرنے والے پسینے کو بھی صحابہ کرام جمع کر لیا کرتے اور اسے عطر کے طور پر استعمال کیا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال لمبے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لمبے بال رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے، کبھی کانوں کی لو تک، اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کر اپنے سر میں کنگھی کیا کرتے اور تیل لگاتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے، اور وفات کے وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں صرف 17 سفید بال تھے۔ اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مہندی لگانا پسند فرماتے تھے، جو خضاب کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو گھنگرالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، وہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع پر اپنے بال اتروائے تو تمام بال تبرک کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیماری ہوتی تو آپ اس شیشی کو پانی میں بھگو کر وہ پانی دوا کے طور پر اس مریض کو پلاتی، اور اللہ کی مدد سے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی چمکدار تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ ہی زیادہ پھولا ہوا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سفید موتیوں کی مانند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی اور کالی معلوم ہوتی تھی، اور آنکھوں کے بھوئیں
بے حد باریک اور ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ دور سے آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی زیارت کرتا تو وہ دونوں بوئیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نظر آتی تھیں۔ آپ کی پیشانی مبارک انتہائی کشادہ تھی اور پر نور تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو بہت سے معجزات ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شپیسی کے طور پر مسلمان تھے، یعنی انسان تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو بہت سی ایکسٹرا چیزوں سے نوازا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں چاروں طرف دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی اپنے سر کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ایک بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا سنبھال لیا اور اس کرتے کا دھون دوا کے طور پر مریضوں کو دیا جاتا اور اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا وہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک کسی کو نہیں ملا۔ یوں تو ہم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں باتیں کریں تو یہ تا قیامت ختم نہیں ہو سکتی، اور ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایسا پر نور اور مبارک چہرہ قیامت کے دن ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔